فون کر کے بھی کہا کہ جو آپ نے دوپہر کو واقعہ محمد بشیر چنے چاول والا وہ سنایا تھا وہ دوبارہ سنائیں. تو دوپہر کو کس کسی نے سنا جی؟ ماشاءاللہ سب نے نہیں سنا. تو کیا خیال ہے وہ دوبارہ بیان کیا جائے؟ محمد بشیر یہ ٹی وی چینل پر ایک چینل نجی چینل کے اوپر جو ہے وہ ایک پروگرام رکھتا تھا عالم آن لائن. ٹی وی والوں نے محمد بشیر کو بلا کے بٹھایا اور کہا کہ تو نے اپنا تعلق مصطفیٰ سے کس طرح استوار کیا، مضبوط کیا، تیرا تعلق کس طرح مضبوط ہوا حضور کے ساتھ اور کس وجہ سے ہوا. اب محمد بشیر اپنی کہانی اپنی زندگی بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں نے اور میرے باپ نے مجھے بٹھا دیا. یہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، بھائیوں کو، سب کو یہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ ان کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو. محمد بشیر یہ کہنے لگا میں چھوٹا سا تھا، میری ماں نے اور میرے باپ نے بٹھا دیا. بٹھا کے کہنے لگے پتر پیسہ پانے کمائی پانے نہ کمائی، دولت چاہے کما یا نہ کما، اپنا رابطہ اپنا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط رکھنا، اپنا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط رکھنا. اب محمد بشیر کہنے لگا کہ میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، میں نے کہا کہ یہ تعلق کس طرح سے قائم رکھا جا سکتا ہے. تو ماں باپ کیسی تربیت کرتے تھے اولاد کی. آج باپ بچے کو بٹھا کے پیسے کمانے کے گل سکھاتا ہے، ٹیوشن کی اور اسکول کی کہانیاں پوچھتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے جھوٹ پر مبنی کہانیاں بچوں کو سنا کے گمراہ کرتا ہے، جھوٹا بناتا ہے، مکار بناتا ہے، بزدل بناتا ہے. لیکن پہلے کے والدین اپنے بچوں کا تعلق کنیکشن مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرتے تھے. تو ماں باپ سے پوچھا کہ اماں یہ بتاؤ کہ حضور سے تعلق کس طرح مضبوط ہوگا. تو ماں باپ نے کہا کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا عادی بن جا، تیرا تعلق مکین گنبد خضرا کے ساتھ پکا اور مضبوط ہو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. ماں باپ کا انتقال ہو گیا. ہر ماں باپ نے دنیا سے چلے جانا ہے. ہم بھی ماں باپ ہیں، ہم نے بھی ایک وقت آئے گا ہم نے بھی آنکھ بند کر کے یہاں سے چلے جانا ہے. لیکن یاد رکھیے اولاد وہ چھوڑ کے جانی ہے جو اولاد قبر پہ جا کے سورہ یاسین بھی پڑھے، سورہ ملک بھی پڑھے، مدرسے مسجد بنا کر نمازیں پڑھ کے تلاوت کر کے ذکر اذکار کر کے ہمیں سارے ثواب کرے. اولاد وہ چھوڑ کے جانا ہے کہ جو اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دوسرے دن بھول نہ جائے، بلکہ ہمیشہ جب تک اولاد زندہ رہے صدقہ جاریہ والے کام کرتی رہے. اولاد کا تعلق اپنے آقا مولا سے مضبوط کر کے جانا ہے. اولاد کی بازو پکڑ کے گنبد خضرا تک پہنچا کے جانا ہے. اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اولاد کو، بیوی کو، ہر کسی کا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. اب وہ کہتا ہے وقت گزرتا گیا، میں جوان ہوا، شادی ہوئی، ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا. میرے ہاں رب نے 2 بیٹیاں دی. کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں. 3 بیٹیاں خالق کائنات نے مجھے عطا کی. اب بیٹیاں جوان ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. جن جن کی بیٹیاں ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کل ابھی آنگن میں کھیلا کرتی تھی 2 چٹیاں کر کے، آج 1 چٹیا کر کے سر پہ دوپٹہ لے کے کندھے کے ساتھ لگے تو کندھے کے برابر بیٹی دیکھتے ہی دیکھتے لگنا شروع ہو جاتی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب جوان ہوئی، کب گڈیاں پٹولے اس کے رہ گئے اور اس نے گڈیوں کے ساتھ کھیلنا کب ترک کر دیا، باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. بیٹیاں کیسے آنگن کے اندر جو ہے وہ جلدی جلدی دیکھتے دیکھتے جوان ہوتی ہیں، ہر بیٹی کے باپ کو پتا ہے. اور بیٹی یہ بڑا پیارا رشتہ ہے. محمد بشیر کہنے لگا کہ میں ریڑھی لگاتا تھا چنے چاول کی بازار کے اندر. 3 بیٹیاں تھیں، جوان ہو گئی. فکر آئی تو میری بیوی رات کے پچھلے پہر میری چارپائی پر آئی، بیٹھی اور بیٹھ کر مجھے اٹھا کے کہنے لگی کہ 3 گھر کے اندر بیٹیاں ہیں اور تو چنے چاول کی ریڑھی لگاتا ہے، ہم غریب لوگ ہیں، رشتہ خود تو نہیں آئے گا، تو کسی کو کہہ، کسی سے بات کر، کسی کو جو ہے وہ بتا ہماری 3 بیٹیاں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی رشتہ آ جائے. اور ان کی فکر کر، جہیز کے لیے پیسے کوئی نہیں اور چنے چاول خالی بیچنے سے تو پیٹ کا گزارا ہو رہا ہے، جہیز بھی بنانا ہے اور ان کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں، ان کو گھروں میں رخصت بھی کرنا ہے. اس چیز کی فکر کرنی چاہیے.
اب محمد بشیر کہنے لگا جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو اس باپ کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں. میرے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹیاں اتنی بڑی ہو گئی کہ اب شادی کے قابل ہو گئی. اب جو ہے وہ کہنے لگا محمد بشیر کہنے لگا کہ میری بیوی تو چلی گئی مگر میری نیند اڑا گئی. اب مجھے پریشانی لگ گئی کہ 3 بیٹیاں ہیں, میرے پلے کچھ نہیں, چنے اور چاول کی ریڑھی لگاتا ہوں, روٹی بامشکل پوری ہوتی ہے, کیا کروں گا. وہ کہنے لگا کہ میں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, دنیا سے کبھی بھی کوئی امید نہیں رکھنی, نہ کسی دوست سے نہ کسی بھائی سے نہ رشتے دار سے. یہ ہمیشہ مشکل ویلے میں چھوڑ کر بھاگنے والے ہوتے ہیں. ہمیشہ یقین رکھیں رب کی ذات پر اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم پر. جس کا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط ہو جائے پھر اس کو در در جانے کی لوڑ نہیں پڑتی. محمد بشیر کہنے لگا کہ میں نے نہیں سوچا کہ میں یہ کروں وہ کروں. میں نے مصلی بچھایا, وضو کیا, بیٹھ کر مدینے کی طرف منہ کیا اور درود و سلام پڑھنا شروع کیا. 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھا. پڑھنے کے بعد میں چارپائی پہ لیٹا, سو گیا. صبح اٹھا, ریڑھی نکالی, چنے چاول کے جو ہے وہ میں نے جا کے بازار میں لگا دیے. ابھی میں بیچ ہی رہا تھا, سویر کا وقت تھا کہ ایک بازار کا سب سے بڑا سنیارا, ایک طرف بازار تھا کپڑوں کا جہاں پہ کپڑے سیل ہوتے تھے بکتے تھے, ایک طرف جو ہے وہ سرافا بازار سونے کا بازار تھا, اور سونا مارکیٹ کا جو صدر تھا وہ میری دکان پر آیا. تو سب سے سنیاروں میں سب سے تگڑا آدمی تھا, سب سے زیادہ امیر آدمی تھا اور سب سے زیادہ شریف آدمی تھا. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ امیر بھی ہو اور شریف بھی ہو, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو اب محمد بشیر کہنے لگا, وہ میری ریڑھی پہ آیا, کہنے لگا ایک پلیٹ چنے چاول کی لگا. میں نے کہا جناب آپ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلوں میں کھانے والے, میری ریڑھی پہ چنے چاول پہلی بار آپ آئے, کبھی آپ کو یہاں دیکھا نہیں. اس نے کہا ہاں لگا, دل کر رہا ہے, آج میرا دل کیا کہ تیری ریڑھی سے چنے چاول کھاؤں. اب محمد بشیر نے سٹول دیا. اب وہ سنیارا تگڑا آدمی کروڑ پتی یا اس وقت میں کروڑ پتی ہوگا, آج کا لگائیں تو ارب پتی ہوگا, اتنا امیر آدمی سٹول پر بیٹھ گیا. چنے چاول کی جو ہے وہ پلیٹ پکڑی, ایک چمچ اٹھایا, منہ میں ڈالا, کہنے لگا کہ محمد بشیر سنا ہے کہ تیری 3 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں اور وہ تینوں کی شادی کرنا چاہتا ہے, رشتے کی تلاش ہے. تو اب یہ چونک گیا, محمد بشیر چونک اٹھا کہ میں نے تو اپنی میاں بیوی نے ہم نے بات کی, نہ یہ مجھے جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں, اس کو کیسے پتا. بہرحال محمد بشیر کہنے لگا جی جناب میری 3 بیٹیاں ہیں اور رشتہ تلاش کر رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا, سنیارا کہنے لگا میرے 3 بیٹے ہیں, مہربانی کر اپنی 3 بیٹیوں کا رشتہ میرے 3 بیٹوں کے لیے دے دے. اب ایک غریب آدمی, اتنے تگڑے آدمی کا گھر سے رشتہ آ جائے اور وہ بھی آ کر منت و سماجت کرے, تو غریب آدمی بیچارہ سوچتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے. اب محمد بشیر کہنے لگا جناب آپ آسمان ہیں اور میں زمین ہوں, آسمان زمین کے ساتھ ملنے کی باتیں کر رہا ہے. اب وہ سنیارا کہنے لگا چھوڑ ان باتوں کو, خدا کا واسطہ انکار نہ کری, مجھے رشتہ دے دے. اب یہ رشتہ مانگتے ہوئے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. محمد بشیر نے کہا جناب رشتہ تو دیا لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ وجہ کیا ہے کہ آپ رشتے کے لیے اگر زبان سے لفظ دہراتے تو ہزاروں نہیں لاکھوں رشتے آپ کی دہلیز پہ خود چل کے آتے, لیکن آپ میری ریڑھی پہ خود چل کے کیوں آئے. کہا کہ خود نہیں آیا, کسی نے بھیجا. میری کیا مجال کہ میں خود آتا, میں خود نہیں آیا, مجھے بھیجا ہے. جس کے ساتھ تیرا رابطہ ہے, تعلق ہے, اسی مدینے والے نے بھیجا. اب جو ہے وہ سنیارے کو ہاں کر دی. محمد بشیر نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب سنیارا کہنے لگا کہ جناب مجھے 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ دن چاہیے, 1 مہینے کے اندر میں نے نکاح کرنا ہے. محمد بشیر کہنے لگا کہ میری بیٹیوں نے جو گھر کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ آپ کی کام والی بھی نہیں پہن سکتی. میں تو گھر میں پہنانے والے کپڑے بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں دے سکتا, آپ شادی کی بات کرتے ہیں, میں کس طرح سے سارا ارینج کروں گا. اب وہ سنیارا کہنے لگا مجھے نہیں پتا, کچھ بھی نہ دے,
مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی، تجھے پتا ہے کہ ان تمام سنیاروں میں سب سے بڑا کاروبار میرا ہے، سب سے زیادہ پیسہ میرا ہے، لہذا پریشانی کی ضرورت نہیں، ایک چیز بھی نہ دے، پہلے دن کا جوڑا بھی میں تجھے بھیجوں گا، پریشان نہیں ہونا، لیکن مجھے ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ دن چاہیے۔ اب یہ کہنے لگا باپ باپ ہوتا ہے، باپ کا بس چلے تو چاند توڑ کر بیٹی کے جہیز میں دے دے، باپ کا بس چلے تو ستارے توڑ کر ٹرک میں ڈال کر جو ہے وہ بیٹی کو بطور تحفہ دے، لیکن میں چاہے غریب ہوں بیٹی کا باپ، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بیٹی کو جہیز دوں، چلو کچھ نہ کچھ تو دوں، مجھے کوئی موقع دو۔ لیکن سنیارا کہنے لگا نہیں، ایک مہینے کا وقت ہے، جاؤ تیاری کرو۔ اب جو ہے کہ گھر آیا محمد بشیر، رات کو سوچنے لگا کہ مشکل تو اور بڑھ گئی، رشتہ تو مل گیا لیکن اصل امتحان تو اب ہے، بیٹیوں کے جو ہے وہ ہاتھ پیلے کرنے ہیں، رشتے تو مل گئے، ہاتھ پیلے رخصت کرنا ہے، بندے کچھ نہیں۔ اب پھر دوبارہ کسی بندے کی طرف نظر نہیں گئی، کسی سیٹھ، کسی خان، کسی جاگیردار کی طرف نظر نہیں گئی کہ میں اس کو جا کے ملوں، طلب کروں، ہاتھ پھیلاؤں، منت کروں، نہ بلکہ پھر مصلا بچھایا، مدینے کی طرف منہ کیا، کہا یا رسول اللہ رشتے تساں بھیج دیتے، رشتے تو آ گئے لیکن آقا میرا پلہ خالی ہے، دامن خالی ہے، بچیوں کو رخصت کرنا ہے، پاس کچھ بھی نہیں، انتظام کیجیے۔ اب یہ کہنے لگا میں نے 1000 بار درود و سلام پڑھا، پھر سو گیا۔ اب سویا، ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنی جلدی نگاہ کرم کا معاملہ ہوگا، ایمان جتنا کمزور ہوگا پھر درود و سلام بھی پڑھے تو درود و سلام بھی کارآمد نہیں ہوگا اگر ایمان کمزور ہوگا۔ محمد بشیر کا ایمان مضبوط تھا، کہنے لگا میں رات کو سویا، صبح اٹھا، ریڑی گئی، بازار میں گیا، اچانک ایک گاڑی میرے سامنے آ کے رکی، شیشہ نیچے کیا، مجھے پوچھنے لگا کہ یہاں پر چنے چاول لگانے والا محمد بشیر کہاں ہے؟ اب محمد بشیر کہنے لگا کہ میں ہی ہوں، میرا نام ہی محمد بشیر ہے اور میں ہی چنے چاول لگا کے کھڑا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا گاڑی میں آ کے بیٹھ، گاڑی والے نے اشارہ کیا، اب یہ محمد بشیر گاڑی کے اندر بیٹھا، اس نے کہا کہ تو ہی ہے جو 1000 مرتبہ روز درود و سلام پڑھتا ہے؟ گاڑی والے نے محمد بشیر کو کہا ہاں، لیکن یہ بات تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا، بیوی کو بھی نہیں پتا، ادھر تو 2 تسبیحاں پڑھ کے تو 200 بندوں کو بتاتے ہیں کہ میں صبح سبحان اللہ پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں الحمدللہ بھی پڑھتا ہوں، سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتا ہوں، ایک ایک چیز 200 بندے کو بتا نہیں لیں گے، سانس نہیں لیں گے، بہانے سے بتائیں گے، استادوں کو یا پیر و مرشد کو بتانے میں حرج نہیں۔